السلام علیکم. میں آپ کو سنا رہی ہوں انسپکٹر نواز خان کی ایک کرائم سٹوری جس کا نام ہے لڑکی، پروفیسر اور شیطان. وہ جون کی ایک گرم دوپہر تھی، گرم اور سنسان. ایسی دوپہروں میں خالی برآمدوں میں مکھیاں بھن بھناتی ہیں اور دن میں بھی رات جیسے سناٹے کا راج ہوتا ہے. نہ مجرم، نہ ملزم، نہ مسائل، نہ سائل کی ذات. تھانہ بھاں بھاں کر رہا تھا. گرمی بھی اس دن معمول سے زیادہ ہی تھی. بلال شاہ میرے سامنے لکڑی کے ایک تخت پر چت لیٹا تھا. میں نے اسے بہت دفعہ تھانے میں سونے سے منع کیا تھا، مگر وہ باز آنے والی شے نہیں تھی. منع کرتے کرتے سو جاتا تھا. ابھی تھوڑی دیر پہلے بیٹھا تھا، پھر ٹیک لگا کر نیند دراز ہو گیا. میں نے ایک فائل کی ورق گردانی کرنے کے بعد پلٹ کر دیکھا تو وہ خراٹے لے رہا تھا. میز سے چھڑی اٹھا کر میں نے اسے ٹہوکا دیا تو وہ جلدی سے اکڑوں بیٹھ گیا اور لال لال آنکھوں کے ساتھ ہنس کر کہنے لگا، میں سو تو نہیں رہا تھا. نہیں، سو تو میں رہا تھا، تم تو جاگ رہے تھے. ہاں، جاگنے سے یاد آیا، صبح جاگتی میں نے بڑی مزیدار خبر سنی. آپ کو سنانا یاد ہی نہیں رہا. وہ ہمارا دودھ والا ہے نا، وہ اس پروفیسر کے گھر بھی دودھ دینے جاتا ہے جس نے ہندو لڑکی کو مسلمان کر کے شادی کی تھی. پروفیسر رحمانی؟ ہاں. کیسی خبر؟ پروفیسر نے طلاق دے دیے بیوی کو. دے دیے یا دینے ہی والا ہے؟ میں اس انکشاف پر حیران رہ گیا. یار بلال شاہ، بڑا گھامڑ ہے تو، اتنی اہم خبر اتنی دیر سے سنا رہا ہے. کیا واقعہ ہے یہ؟ مجھے تفصیل سے بتا. جواب میں بلال شاہ نے بتایا کہ دودھ والے کے بقول میاں بیوی میں کافی دنوں سے جھگڑا چل رہا ہے. کبھی پروفیسر گھر سے غائب رہتا ہے، کبھی اس کی بیوی. پھر 2-3 ہفتے گھر کو تالا لگا رہا. چند روز ہوئے پروفیسر تو گھر آ گیا، مگر اس کی بیوی نہیں آئی. ایک پڑوسی نے بتایا کہ پروفیسر نے اسے طلاق دے دی ہے. بلال شاہ کی باتیں سن کر میں سناٹے میں رہ گیا. میری نگاہوں میں اس خوبصورت گھر کا منظر گھومنے لگا جہاں چند ماہ پہلے سہاگ کے پھول کھلے ہوئے تھے اور ہر طرف محبت کا راج تھا. کون کہہ سکتا تھا کہ وہ سب کچھ اتنی جلدی ختم ہو جائے گا؟ میں نے اسی وقت اپنے سب انسپکٹر کو بلایا اور اسے ہدایت دی کہ وہ اس معاملے کا پتہ چلائے. ہو سکے تو پروفیسر سے بھی ملے اور معلوم کرے کہ اس کی بیوی اب کہاں ہے. سب انسپکٹر اسی وقت چلا گیا. میں نے اختر قتل کیس کی فائل منگوائی اور ورق گردانی کرنے لگا. سب انسپکٹر کی واپسی شام کے وقت ہوئی. اس نے بتایا کہ بلال شاہ کی اطلاع میں کچھ نہ کچھ حقیقت ہے. پروفیسر اور اس کی بیوی میں طلاق تو نہیں ہوئی، مگر ان دونوں میں سنگین جھگڑا چل رہا ہے. چند روز پہلے پروفیسر نے اپنی جوان سال بیوی کو مارا پیٹا بھی ہے. وہ امید سے تھی. تشدد کے نتیجے میں اس کا حمل گر گیا اور وہ کئی دن ہسپتال میں رہی. اب وہ باج بھائی کے گھر میں ہے کیونکہ اس کے گھر والے 3 ماہ پہلے انگلینڈ جا چکے ہیں اور وہیں رہائش اختیار کر لیے. سب انسپکٹر نے بتایا کہ اس نے پروفیسر سے ملنے کی کوشش کی لیکن وہ بہت چڑچڑا ہو رہا ہے. اس نے بیماری کا بہانہ کر کے ملنے سے انکار کر دیا، حالانکہ وہ گھر ہی میں تھا. یہ حالات سننے کے بعد میں نے فوری طور پر باج بھائی سے ملنے کا فیصلہ کر لیا. شام کے کھانے کے بعد میں اس کے گھر جا پہنچا. باج بھائی ایک مالدار شخص تھا. کاروبار کے علاوہ اس کی بہت سی زمین بھی تھی، مگر وہ سادہ زندگی گزارتا تھا. اس کا مکان بھی درمیانے درجے کا تھا. یہاں وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہتا تھا. میری دستک پر اس کے نوکر نے دروازہ کھولا اور مجھے بیٹھک میں جا بٹھایا. تھوڑی دیر بعد باج بھائی بھی آ گیا. اس کی عمر 60 سال کے قریب تھی. صحت عمر کے لحاظ سے اچھی تھی. وہ بڑے دھیمے لہجے میں بات کرتا تھا. وہ اندر آیا تو اس کی پیشانی پر دکھ کی لکیریں تھیں. رسمی کلمات کے بعد کہنے لگا، انسپکٹر صاحب، جو کچھ ہوا اچھا نہیں ہوا. ہم سب کا سر شرم سے جھک گیا ہے، لیکن اس میں قصور کس کا ہے؟ انسپکٹر صاحب، تالی ایک ہاتھ سے نہیں بچتی. رسی کو توڑنے کے لیے دونوں طرف سے کھینچنا پڑتا ہے. سہاگ کا یہ بندھن جو ٹوٹ رہا ہے تو اس سے بھی 2 طرف سے کھینچا گیا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ رحمانی کا دوش اس میں زیادہ ہے. تم روبینہ سے خود ہی بات کر لو، وہ یہیں پر ہے. پھر اس نے روبینہ کو آوازیں دینا شروع کر دی. چند لمحوں بعد
روبینہ ایک کامدار سوتی چادر میں لپٹی ہوئی اندر آ گئی۔ اس نے ہاتھ پیشانی پر لے جا کر سلام کیا اور ایک طرف صوفے پر سمٹ کر بیٹھ گئی۔ میں اسے دیکھ کر حیران ہوا۔ اس کا کھلتا ہوا رنگ سرسوں کے پھول کی طرح زرد ہو رہا تھا اور آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑے ہوئے تھے۔ نچلے ہونٹ پر چند دن پرانی چوٹ کا نشان بھی تھا۔ یہ وہ لڑکی تھی جس نے محبت کی خاطر دنیا سے ٹکر لی تھی، بدنامی سہی تھی اور مذہب و خاندان کی قربانی دی تھی۔ شادی کے چند ہی ماہ بعد اس کی یہ حالت میرے لیے افسوس کا باعث تھی۔ میں نے نرم لہجے میں روبینہ سے اس مایوس کن صورتحال کے بارے میں پوچھا۔ وہ ہچکچا رہی تھی۔ اس نے صرف اتنا کہا کہ اب پروفیسر سے اس کا نباہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے انہیں سمجھنے میں بہت غلطی کی ہے۔ وہ اندر سے بہت دکھی لگتی تھی، مگر ہونٹوں پر شرم و حیا کا تالا لگا ہوا تھا۔ اسے ہچکچاتے دیکھ کر باج بھائی نے اسے باہر بھیج دیا اور اپنے الفاظ میں روبینہ کی بپتا مجھے سنائی۔ یہ باتیں سن کر میں حیران رہ گیا۔ مجھے محسوس ہونے لگا کہ اس سے پہلے نارائن پوری نے پروفیسر کے بارے میں جو کچھ کہا تھا وہ کافی حد تک درست تھا۔ باج بھائی کی باتوں سے معلوم ہوا کہ پروفیسر آج کل اپنی ایک اور شاگرد سے چکر چلا رہا ہے۔ اس لڑکی کا نام مینا تھا اور وہ اینگلو انڈین تھی، کشمیر سے پڑھنے کے لیے یہاں آئی ہوئی تھی۔ روبینہ کو مینا اور پروفیسر کے چکر کا علم سب سے پہلے اس وقت ہوا جب اس نے ان دونوں کو شام کے وقت ایک بازار میں شاپنگ کرتے دیکھا۔ اس نے پروفیسر سے اس بارے میں پوچھا تو وہ خوبصورتی سے ٹال گیا اور بتایا کہ وہ پینٹنگ کا کچھ سامان خریدنے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ روبینہ نے یوں تو پروفیسر کی دلیل مان لی، مگر اس کے دماغ سے شبہ نہیں نکلا۔ وہ جانتی تھی کہ پروفیسر تمام شاگردوں میں سے مینا پر زیادہ توجہ دے رہا ہے اور گھر میں کلاس ختم ہونے کے بعد وہ اکیلے بھی مصروف رہتے ہیں۔ مینا ویسے بھی ہیومن ڈرائنگ سیکھ رہی تھی اور مصوری کے اس شعبے میں مرد عورت کے قریب آنے کے بہت سے مواقع ہوتے ہیں۔ روبینہ نے محسوس کیا کہ مینا اور پروفیسر اسی دور سے گزر رہے ہیں جس سے کچھ عرصہ پہلے وہ اور پروفیسر گزرے تھے۔ ایک روز اس نے پروفیسر اور مینا کو ایک نہایت عریاں تصویر پینٹ کرتے دیکھا تھا۔ اس تصویر کے لیے مینا ماڈل بنی ہوئی تھی۔ روبینہ یہ سب کچھ برداشت نہ کر سکی اور اس نے اشاروں کنایوں میں پروفیسر کو اپنی پریشانی سے آگاہ کیا۔ پروفیسر پر روبینہ کی روک ٹوک کا کوئی اثر نہیں ہوا اور وہ اپنے راستے پر آگے بڑھتا رہا۔ پروفیسر نے اب شراب پینی بھی شروع کر دی تھی۔ ایک دوپہر جب پروفیسر کالج میں تھا، مینا ان کے گھر آئی اور اس کی سنائی ہوئی خبر بجلی بن کر روبینہ پر گری۔ مینا نے بتایا کہ کل رات پروفیسر نے اس کی عزت برباد کر دی ہے۔ وہ بری طرح رو رہی تھی اور خودکشی پر آمادہ نظر آتی تھی۔ اس نے یہ انکشاف بھی کیا کہ پروفیسر نے اسے نشے کے انجیکشنوں کا عادی بھی بنا دیا تھا۔ کل رات بھی وہ نشے میں تھی۔ پروفیسر اس کی مدہوشی سے فائدہ اٹھا کر اسے ایک ہوٹل میں لے گیا اور ساری رات اس کی آبرو سے کھیلتا رہا۔ صبح جب وہ روئی چیخی تو اس نے دلاسا دیا کہ وہ اس سے شادی کر لے گا، مگر ایسے شیطان کے ساتھ شادی کرنے سے وہ موت کو گلے لگانا بہتر سمجھتی ہے۔ وہ بہت آزردہ نظر آتی تھی۔ روبینہ کو اندازہ ہوا کہ اگر وہ بے سہارا رہی تو ہو سکتا ہے سچ مچ خودکشی کر لے۔ اس نے خاموشی کے ساتھ اسے کشمیر واپس بھیجنے کا انتظام کر دیا اور اگلی روز وہ امرتسر چھوڑ کر واپس چلی گئی۔ باج بھائی نے کہا، انسپکٹر میں سمجھتا ہوں کہ اس لڑکی کو واپس بھیج کر اور اس معاملے کو خراب ہونے سے بچا کر روبینہ نے پروفیسر پر آخری احسان کیا ہے۔ اگر روبینہ چاہتی تو اس روز شہر کی دیواروں پر پروفیسر کی بدنامی کے اشتہار لگ جاتے اور وہ اپنے گھر کی بجائے جیل میں ہوتا۔ ایک پتنی اپنے پتی کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا کر سکتی ہے؟ مگر اب اس کے دل کے شیشے میں بال آ چکا ہے۔ وہ پروفیسر کے گھر رہنا نہیں چاہتی۔ چند روز پہلے ہونے والی مار پیٹ کے بعد تو وہ پروفیسر کی شکل دیکھنے کی روادار نہیں رہی۔ وہ بڑی حساس لڑکی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ پروفیسر نے اس بچے کو قتل کیا ہے جو اس دنیا میں بھی نہیں آیا تھا۔ وہ ایک قاتل کے گھر میں زندگی نہیں گزار سکتی۔ میاں بیوی کے اس جھگڑے کا اختر کے قتل سے بظاہر کوئی تعلق نہیں بنتا تھا۔ دونوں علیحدہ علیحدہ معاملات تھے۔ اس واقعے سے بس یہ فائدہ ہوا کہ اس کیس میں میری دلچسپی پھر بیدار ہو گئی۔ اگلے روز میں نے پروفیسر رحمانی سے ملاقات کی۔
اس کے خیالات جاننا بھی ضروری تھا۔ ہماری یہ ملاقات پروفیسر کے گھر میں ہوئی۔ وہ بھی پہلے سے بہت دبلا نظر آ رہا تھا، داڑھی بڑی ہوئی، بال الجھے ہوئے اور چہرے پر بے رونقی۔ اس کے سیاہی مائل ہونٹ جو چند ماہ پہلے بہت سرخ تھے گواہی دے رہے تھے کہ وہ سگریٹ اور شراب نوشی کثرت سے کر رہا ہے۔ وہ بالکل فنکار ٹائپ آدمی نظر آ رہا تھا۔ اس کے چہرے کی سب سے نمایاں چیز اس کی آنکھیں تھیں جن میں ہر وقت کوئی بھید سا چھپا لگتا تھا۔ اس نے میرے سوالوں کے جواب چڑچڑے پن سے دیے۔ اس کا خیال تھا کہ یہ ان کا گھریلو معاملہ ہے اور قابل دست اندازی پولیس نہیں۔ اس نے اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے کہا، معلوم نہیں اس لڑکی نے کیوں ہماری خوشیوں کو برباد کیا ہے۔ میں اسے صرف اپنی شاگرد سمجھتا تھا اور اب بھی سمجھتا ہوں۔ یہ بات غلط ہے کہ میں نے اسے مارفیا کے ٹیکوں کا عادی بنایا ہے۔ وہ پہلے سے سعادت کا شکار تھی۔ میں تو انسانیت کی بنیاد پر اس کی دلجوئی کرتا تھا اور اس کوشش میں تھا کہ وہ یہ نشہ چھوڑ دے۔ وہ خوبصورت ہونے کے علاوہ ذہین بھی تھی، اس میں بڑی صلاحیتیں تھیں۔ میں چاہتا تھا وہ اپنی زندگی کو اپنے ہاتھوں بربادی کی طرف نہ دھکیلے۔ مجھے معلوم تھا کہ روبینہ مجھ پر شک کر رہی ہے، مگر میں سمجھتا تھا کہ میری نیت ٹھیک ہے تو جلد ہی اس کا شک بھی دور ہو جائے گا۔ یہ تو معلوم ہی نہیں تھا کہ حالات ایسا رخ اختیار کریں گے۔ میں نے بہت سوچا لیکن کچھ پتہ نہیں چلتا کہ اس لڑکی نے مجھ پر یہ الزام کیوں لگایا۔ یہ سراسر جھوٹا اور بے بنیاد الزام ہے۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس نے یہ سب کچھ کسی سازش کے تحت کیا ہے۔ آپ نے اس لڑکی سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کی؟ ہاں، میں چند روز پہلے خود کشمیر گیا تھا۔ چمکور میں اس کے دیے ہوئے پتے پر ڈھونڈتا رہا ہوں، کچھ خبر نہیں ملی۔ لگتا ہے وہ پتہ ہی فرضی تھا۔ یہاں وہ کس کے پاس رہتی تھی؟ ایک نرس کے گھر میں رہتی تھی۔ نرس اپنی نوکری سے ڈسمس ہو گئی تھی۔ وہ اور اس کا شوہر شہر چھوڑ کر جا چکے۔ کوشش کے باوجود مجھے ان کا پتہ بھی نہیں مل سکا۔ پروفیسر رحمانی کی باتوں سے کچھ بھی اندازہ لگانا مشکل تھا۔ وہ گناہ گار بھی ہو سکتا تھا اور بے گناہ بھی۔ اس کی بے گناہی کا ثبوت وہ لڑکی دے سکتی تھی جس نے اس پر الزام لگایا تھا، مگر وہ کہیں مل نہیں رہی تھی۔ اس سے یہ شک بھی پیدا ہوا کہ ہو سکتا ہے پروفیسر نے اسے کسی سازش کا نشانہ بنایا یا خود پروفیسر کو نشانہ بنایا گیا ہو۔ سازش کا خیال آتے ہی دیہان نارائن پوری کی طرف چلا جاتا تھا۔ وہ پروفیسر کا رقیب روسیہ تھا اور ویسے بھی اوباش مشہور تھا۔ اس سے کسی بھی چھوٹے یا بڑے جرم کی توقع کی جا سکتی تھی۔ میں نے پروفیسر کو کریدا تو اس نے بھی خیال ظاہر کیا کہ ممکن ہے یہ چکر نارائن پوری کا چلایا ہوا۔ میں نے پروفیسر سے کہا کہ وہ اپنے طور پر اس اینگلو انڈین لڑکی کی تلاش جاری رکھے۔ میں نارائن پوری سے سنگن لینے کی کوشش کرتا ہوں۔ چند روز بعد کی بات ہے، میں نے اپنے 2 کانسٹیبلوں کو بھیجا کہ وہ نارائن پوری کو تھانے لے آئیں۔ کانسٹیبل 1 گھنٹے بعد خالی ہاتھ واپس آ گئے۔ انہوں نے بتایا کہ نارائن نے آنے سے انکار کر دیا۔ وہ کہتا ہے، میں تمہارے تھانے دار کا غلام نہیں ہوں کہ ہر دوسرے تیسرے دن حاضری لگواتا رہوں۔ میں نے یہ سب کچھ بڑے صبر و تحمل سے سنا اور تھانے سے اٹھ کر بذات خود اس کے پتے پر جا پہنچا۔ وہ ان دنوں شہر کے ایک بدنام ہوٹل میں کمرہ لے کر رہ رہا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ اس ہوٹل میں ہر ناجائز کام ہوتا ہے، مگر ہوٹل کا مالک ایک اعلیٰ سرکاری افسر کا بہنوئی تھا، لہٰذا وہ پولیس کی ناک کے نیچے سب کچھ کر رہا تھا۔ اس کا نام تو کچھ اور تھا، مگر سب اسے ماسٹر تارا سنگھ کے نام سے پکارتے تھے۔ میں ہوٹل کے کمرے میں داخل ہوا تو پورا ہال تمباکو اور چرس کے دھوئیں سے بھرا ہوا تھا۔ بہت سے کنڈا صورت اوباش افراد یہاں وہاں بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ میں سادہ لباس میں تھا، اس کے باوجود 1-2 افراد نے مجھے پہچان لیا۔ میں سیدھا اس میز کی طرف گیا جہاں نارائن پوری 4 دوسرے مشٹنڈوں کے ساتھ بیٹھا تاش کھیل رہا تھا۔ وہ بڑی آزادی سے شراب بھی پی رہے تھے۔ ان دنوں مشرقی پنجاب میں میزوں پر ایسی کھلے عام میں نوشی ہوتی تھی۔ مجھے دیکھتی ہی نارائن اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ حال میں موجود لوگ بھی سمجھ گئے کہ کوئی گڑبڑ ہونے والی ہے۔ میں نے نارائن پوری کے سامنے پہنچ کر کہا، کیوں بھائی، تم زیر تفتیش ہو اور میں نے تمہیں تھانے بلایا تھا۔
تھانے دار، تھانے بلاؤ گے تو بڑا پچھتاؤ گے۔ اچھا، تم نے جو سانپ نکالنا ہے آج ہی نکال لو، میں تمہیں تھانے لے کر جاؤں گا۔ تم جیسے بڑے مر گئے ہمیں تھانے لے جاتے۔ تو ٹھیک ہے، جہاں دوسرے مرے ہیں مجھے بھی مار دو، میں بھی اسی لیے آیا ہوں۔ نارائن کا ایک ٹھگنا ساتھی جس کا قد 4 فٹ سے زیادہ نہیں تھا اور آنکھوں میں تیز چمک تھی، کرسی پر پاؤں رکھ کر بولا، بڑی اکڑ ہے بھائی اس مسئلے میں۔ آج پھر اپنے رشتہ داروں کو باہر کھڑا کر کے آیا ہوگا۔ نہیں، آج اکیلا آیا ہوں، اور تھانے دار بن کر بھی نہیں آیا، عام بندے کی طرح آیا ہوں۔ لڑنا چاہتے ہو تو دل کھول کر لڑ لو، پولیس مقابلے کا کیس نہیں بناؤں گا، اور ہندو مسلم فساد کرانا چاہتے ہو تو وہ شوق بھی پورا کر لو۔ ہندو مسلم فساد تو پھر ضرور ہوگا، اور یہ آگ بھڑکنے کے ذمہ دار تم ہوگے۔ تمہیں سرکار نے وردی اس لیے نہیں دی کہ ہندو جاتی کو ذلیل کرنے کا ٹھیکہ لے لو۔ تم نے پروفیسر ریمانی کے ساتھ مل کر ایک ہندو لڑکی کو مسلمان ہونے پر مجبور کیا اور اسے اپنے گھر میں ڈالا۔ جب اس نے تمہارے شکنجے سے نکلنا چاہا تو اسے اتنی بے دردی سے مارا کہ اس کا بچہ ضائع ہو گیا۔ تم نے ہماری جاتی کے منہ پر کالک ملی ہے، ہم تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے، اور اب وہ لڑکی بھی تمہارے پاس نہیں رہے گی۔ اس کے ساتھی نے چیخ کر کہا، تو اس کتے بدکار پروفیسر کا طرفدار بن کر آیا ہے، تیرا ایسا حشر کریں گے کہ پورے شہر کو نصیحت ہوگی۔ اس نے نصف بھری ہوئی بوتل گھما کر میرے سر پر ماری، بوتل میرے کندھے کو چھوتی ہوئی ایک دوسری میز پر گری۔ میں نے نارائن کے منہ پر بھرپور گھونسا مارا، وہ پشت کے بل میز پر گرا۔ اس کے ساتھی مجھ پر ٹوٹ پڑے۔ میں بھی پوری طرح تیار تھا۔ میں نے ان میں سے 2 کو سخت قسم کی چوٹیں لگائیں اور تیسرے ٹھگنے کو پوری قوت سے دھکیل کر دیوار پر دے مارا۔ نارائن ایک کرسی لے کر مجھ پر حملہ آور ہوا تو میں نے ایک چھوٹی میز کو ڈھال کے طور پر استعمال کیا اور نارائن کا وار بچانے کے بعد اس کی پسلیوں پر ایسی ٹھوکر ماری کہ وہ بل بلاتا ہوا دور جا گرا۔ یہ سارا جھگڑا میں نے جان بوجھ کر مول لیا تھا اور اس کی ایک خاص وجہ تھی، مگر میرا مقصد پورا ہونے سے پہلے ہی ہال کی بتی چلی گئی اور ہر طرف چیخ و پکار ہونے لگی۔ کچھ دیر بعد جب دوبارہ روشنی بحال ہوئی تو ہال کباڑ خانے کا منظر پیش کر رہا تھا۔ ہر طرف ٹوٹی ہوئی کرسیاں، الٹی ہوئی میزیں اور برتن پڑے تھے۔ یوں لگتا تھا چند لمحوں میں جنوں کا قافلہ یہاں سے گزر گیا ہے۔ مجھ سے دھینگا مشتی کرنے والے 4 افراد نارائن سمیت غائب ہو چکے تھے۔ اس واقعے کے ٹھیک 3 گھنٹے بعد رات کے 9:30 بجے ایک کار تھانے کے دروازے پر آ کر رکی۔ اس میں سے باج بھائی 3 دوسرے افراد کے ساتھ برآمد ہوا اور سب تیز قدموں سے میری طرف بڑھے۔ ان کے قدموں کی تیزی سے اندازہ ہو رہا تھا کہ کوئی اہم خبر ہے۔ باج بھائی کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ غضب ہو گیا انسپکٹر، روبینہ کو میرے گھر سے اغوا کر لیا گیا۔ کب؟ کیسے؟ ابھی کوئی آدھا گھنٹہ پہلے۔ میں روز سونے سے پہلے ایک دفعہ اسے ضرور دیکھتا ہوں۔ آج اس کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اس نے کھولا نہیں۔ اندر بتی بھی جل رہی تھی، ورنہ میں سمجھتا کہ شاید وہ سو گئی ہے۔ کھڑکی سے جھانکنے کے لیے کمرے کی پچھلی طرف گیا تو کھڑکی چوپٹ کھلی تھی۔ کھڑکی سے باہر روبینہ کا ایک جوتا پڑا تھا۔ پھر مجھے اس کے کان سے گرا ہوا ایک جھمکا نظر آ گیا۔ یہ دیکھیے، یہ رہا وہ جھمکا۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک طلائی جھمکا میرے سامنے رکھ دیا۔ بلا شبہ وہ روبینہ کا ہی تھا۔ باج بھائی، آپ بڑی حیرت ناک بات بتا رہے ہیں۔ بھرے پورے گھر سے ایک لڑکی اٹھا لی گئی اور کسی کو پتہ نہ چلا۔ ابھی تو کچھ زیادہ وقت بھی نہیں ہوا۔ کہاں تھے آپ لوگ؟ کہیں نہیں انسپکٹر، وہیں گھر میں ہی موجود تھے۔ جو کرنا ہے جلدی کریں، ورنہ معلوم نہیں وہ بیچاری کہاں سے کہاں چلی جائے۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو اس کا ذمہ دار صرف اور صرف میں ہوں گا۔ میں اسے پناہ دے کر اس کی رکشا نہیں کر سکا۔ مجھے تو یہ سب اس مورخ نارائن کا کام لگتا ہے۔ صرف 1 گھنٹہ پہلے میں نے اسے اپنی گلی سے گزرتے دیکھا تھا۔ اس کے ساتھ 3-4 لڑکے بھی تھے، سارے کے سارے بری صورتوں والے۔ اگر وہ روبینہ کو لے گئے ہیں تو بھگوان جانے اس کے ساتھ کیا کریں گے۔ تم جلدی کرو۔ گھبرائیے نہیں باج بھائی، اسے کچھ نہیں ہوگا، کم از کم صبح تک وہ بالکل محفوظ ہے۔ کیا مطلب؟ تم اتنے یقین سے یہ کیسے کہہ سکتے ہو؟ اس لیے باج بھائی کہ روبینہ ابھی آپ کے گھر میں ہی ہے۔ میرے گھر میں؟ وہ کیسے؟
جیسے آپ نے اسے رکھا ہوا ہے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ سمجھ تو مجھے بھی تمہاری نہیں آ رہی باج بھائی۔ یہ تمہارے اللہ توبہ کرنے کے دن تھے، اس عمر میں تمہیں کیا سوجی؟ یہ کھیل کیوں کھیلا تم نے؟ کون سا کھیل؟ باج بھائی کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی جا رہی تھی۔ وہی کھیل جس نے ایک بے گناہ نوجوان کی جان لی، ایک ہنستے بستے گھر کو اجاڑا اور ایک نیک چلن لڑکی کو زندہ درگور کیا۔ تمہارا مطلب ہے کہ میں نے لڑکی کو گھر میں چھپا رکھا ہے اور تمہیں رپورٹ لکھوانے آ گیا ہوں کہ وہ اغوا ہو گئی ہے؟ 100% ایسا ہی ہے۔ باج بھائی تنک کر کھڑا ہو گیا، غصے سے کانپتا ہوا بولا، یا تمہارا دماغ خراب ہے یا تم انتہائی درجے کے گھٹیا آدمی ہو۔ تمہیں معلوم ہے کس پر کیا الزام لگا رہے ہو؟ باج بھائی آرام سے بیٹھ جاؤ، میں تم سے زیادہ گرم لہجے میں بات کر سکتا ہوں۔ بیٹھ جاؤ اور سنو جو کچھ میں کہہ رہا ہوں۔ اگر یہ جھوٹ ہے تو پھر جتنا چاہے چیخنا چلانا۔ باج بھائی تم انسان کے روپ میں شیطان ہو۔ تم وہ شخص ہو جو چور کو کہتا ہے چوری کر اور سپاہی کو کہتا ہے اسے پکڑ۔ تم نے ہمیشہ خود ہی آگ لگائی ہے اور خود ہی اسے بجھا کر نیک نامی کماتے رہے ہو۔ تم انتہائی درجے کے مکار اور خود غرض آدمی ہو۔ تم عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسوں کے لیے چندے بھی دیتے رہے ہو اور خود ہی ان جلسوں پر حملے بھی کرواتے رہے ہو۔ محرم پر سبیلیں بھی تم نے ہمیشہ لگائی ہیں اور عزاداروں پر اینٹیں بھی تمہارے کہنے پر برسائی جاتی ہیں۔ ایک طرف تم پیروں فقیروں کے مزاروں پر چادریں چڑھاتے ہو اور دوسری طرف مہاسبھا اور جن سنگھ کے اکھاڑوں کی خفیہ سرپرستی کرتے ہو۔ در حقیقت نہ تم مسلمانوں کے خیر خواہ ہو اور نہ ہندوؤں کے۔ تم صرف اپنے نفس کے پجاری ہو اور اپنی حرص و ہوس کے غلام۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ اس بدبخت فریبی کے منہ پر جوتا مارنے کے لیے ایک لمبی چوڑی تقریر اس کے سامنے کروں، لیکن مجھے تقریر کرنا نہیں آتی تھی اور ابھی میں اس سانپ کی ساری کینچلیوں سے واقف بھی نہیں تھا۔ باج بھائی کا رنگ پیلا پڑ چکا تھا مگر گردن میں ابھی تک اکڑ تھی۔ اس نے اپنی ڈوریے والی نہرو کیپ کو سیدھا کیا اور ہاتھ نچا کر بولا، بڑے افسوس کی بات ہے انسپکٹر، تم اس شخص کو بھول رہے ہو جو چند گھنٹے پہلے لڑکی کو اغوا کی دھمکی دیتا رہا ہے اور دوشی مجھے ٹھہرا رہے ہو۔ بھگوان جانے تمہاری عقل کو کیا ہو گیا۔ ان الزام تراشیوں کا خوفناک نتیجہ بھگتنا پڑے گا تمہیں۔ باج بھائی نارائن جیسا بھی ہے تم سے 1000 درجے بہتر ہے۔ وہ خنڈا ضرور ہے لیکن بے ضمیر نہیں۔ یہ تمہارے گلے میں جو پھندا نظر آ رہا ہے اسی کا ڈالا ہوا ہے۔ میں نے سب انسپکٹر کو اشارہ کیا، وہ دوسرے کمرے سے نارائن پوری کو سامنے لے آیا۔ نارائن پورے اطمینان سے میرے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کے ساتھ اس کا ٹھگنا دوست بھی تھا۔ ٹھگنے کو دیکھ کر باج بھائی کی اکڑی ہوئی گردن ڈھیلی پڑنے لگی۔ یہ ٹھگنا دراصل باج بھائی کا گھریلو ملازم تھا، غضب کا ہوشیار اور چوکس تھا۔ باج بھائی کے خلاف مخبری اسی ٹھگنے نے کی تھی۔ اب کیا خیال ہے باج بھائی؟ بات کچھ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب باج بھائی کی بولتی بند ہو رہی تھی۔ باج بھائی تیری حرام زدگی کا پتہ ہمیں 1 ہفتہ پہلے ہی چل گیا تھا، مگر ہمیں معلوم تھا تو چکنے گھڑے کی طرح اپنے پنڈے پر پانی کی بوند نہیں ٹھہرنے دے گا۔ اپنے تعلقات کے زور پر عدالت میں کیس کمزور کرنا تیرے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا، اس لیے ہم تجھے ٹھیک ٹھاک طریقے سے پھنسانا چاہتے تھے اور میرا خیال ہے ہمیں ناکامی نہیں ہوئی۔ باج بھائی کی گردن ڈھیلی پڑ گئی اور وہ خوفزدہ بوڑھے بکرے کی طرح ہماری طرف دیکھنے لگا۔ باج بھائی یہ ثابت ہو گیا ہے کہ تم ایک ذلیل انسان ہو، بلکہ ذلیل کا لفظ تمہاری مذمت کرنے کے لیے بہت ناکافی ہے۔ تم پروفیسر کے واقف کاروں میں سے تھے۔ جب تمہیں پتہ چلا کہ پروفیسر اپنی خوبصورت شاگرد شاردا سے شادی کر رہا ہے تو تم حسد کی آگ میں جلنے لگے۔ اس موقع پر تم نے اپنے ایک دوست سے ٹیلی فون پر ایک یادگار فقرہ کہا تھا۔ تم نے کہا تھا، یار اس گل بدن نے ایک بڈھے کے گلے ہی لگنا تھا تو کیا اپنے دھرم میں کوئی بڈھا باقی نہیں رہا تھا؟ ہم مر گئے تھے۔ اس فقرے سے تمہارے کردار کی ہر گرہ کھل جاتی ہے۔ تمہیں شاردا اور پروفیسر ایمانی کی شادی کا بے حد رنج تھا اور تم کسی طرح یہ شادی رکوانا چاہتے تھے، مگر سامنے آنے کی نہ تم میں ہمت تھی اور نہ تم ایسا کر سکتے تھے۔ تم اوپر سے ان کے راستے میں کانٹے بوتے رہے۔ جب کوئی ترکیب بھی کامیاب نہ ہوئی اور شادی یقینی ہو گئی تو تم نے ایک شیطانی قدم اٹھایا، تم نے پروفیسر کو جان سے مارنے کی کوشش کی۔ جب وہ شاردا کے گھر سے چائے پی کر واپس آ رہا تھا، تمہارے آدمی نے اس پر اپنی گاڑی چڑھا دی۔
اس ٹکر سے پروفیسر صاحب تو بچ گئے مگر ان کا شاگرد اختر ہلاک ہو گیا اور میری اپنی جان بھی خطرے میں پڑی۔ اس واقعے میں کسی کا دھیان تیری طرف نہیں گیا۔ 1.5-2 ماہ بعد پروفیسر سے شاردا کی شادی ہو گئی اور وہ شاردا سے مسز روبینا بن گئی، مگر تم نے پھر بھی ہمت نہ ہاری اور اپنے ارادوں پر قائم رہے۔ تم نے درپردہ میاں بیوی میں نفاق کا بیج بونا شروع کیا۔ کسی طرح مینا نامی ایک اینگلو انڈین لڑکی تمہارے ہتھے چڑھ گئی۔ یہ لڑکی مارفیا کی عادی تھی اور نشہ حاصل کرنے کے لیے ہر کام کر سکتی تھی۔ تم نے اسے مصوری سکھانے کے بہانے پروفیسر کے پاس بھرتی کروا دیا اور اس کے ذریعے اپنے منصوبے کو آگے بڑھانے لگے۔ گزرنے والے ہر دن کے ساتھ یہ لڑکی پروفیسر اور روبینا کے درمیان ایک دیوار اٹھاتی چلی گئی۔ تم ہر قدم پر اسے مفید مشورے دیتے رہے اور گھر اجاڑنے کے زود اثر نسخے بتاتے رہے۔ آخر تمہیں اپنے منحوس ارادوں میں کامیابی ہوئی۔ شادی کے 4 ہی ماہ بعد ان دونوں میں طلاق کی نوبت آ گئی۔ روبینا کے والدین انگلینڈ جا چکے تھے۔ تم بڑی عیاری سے روبینا کے سرپرست بن کر اسے گھر لے گئے۔ پروفیسر 1-2 دفعہ روبینا کو منانے کے لیے تمہارے گھر میں آیا مگر تم نے اسے باہر سے واپس بھیج دیا۔ تم نے اپنی شاطرانہ کوششوں سے ان دونوں کو ایک دوسرے سے اتنا دور کر دیا کہ واپسی کا کوئی راستہ باقی نہ رہا۔ باج بھائی، میں کوئی بات غلط تو نہیں کہہ رہا؟ باج بھائی کو سانپ سونگھ چکا تھا، بلکہ کہنا چاہیے سانپ کو سانپ سونگھ چکا تھا۔ وہ مردے کی طرح آنکھیں کھولے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اگر تم تھوڑا سا صبر اور کرتے تو شاید اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے، مگر تمہارے اندر کی خباثت زیادہ دیر چھپی نہ رہی۔ ایک روز تم نے تنہائی میں روبینا سے شادی کی خواہش ظاہر کر دی۔ روبینا پر یہ خبر بجلی بن کر گری۔ وہ تمہیں اپنے باپ کی جگہ سمجھتی تھی اور دل کی گہرائی سے تمہارا احترام کرتی تھی۔ وہ سارا دن اور ساری رات روتی رہی۔ اگلے روز اس نے خاموشی سے تمہارا گھر چھوڑا۔ روبینا کو نہ پا کر تم سخت پریشان ہوئے۔ تمہاری نیک نامی خطرے میں پڑ سکتی تھی۔ تم نے فوری طور پر اسے تلاش کرایا اور ریلوے اسٹیشن پر جا پکڑا۔ اس کی منت سماجت کر کے اور معافی مانگ کر تم اسے واپس لے آئے۔ تم نے اس کے سامنے رام کرشن کی مورتیوں پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی کہ اب کبھی ایسی بات تمہاری زبان پر نہیں آئے گی، مگر یہ زبانی کلامی بات تھی۔ تمہارے دل میں تو وہی الاؤ بھڑک رہے تھے۔ تم ہوس کے پجاری تھے۔ تم روبینا کو نہ صرف اس کی خوبصورتی کی سزا دینا چاہتے تھے بلکہ اس بات پر بھی مزہ چکھانا چاہتے تھے کہ اس نے ایک مسلمان کے لیے اپنا دھرم بدلا ہے۔ تم اسے ہرگز فراموش نہیں کر سکتے تھے۔ میں نے باج بھائی کے ٹھگنے ملازم ہری لال سے پوچھا، کیوں ہری لال، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ اس نے اپنا ہانڈی جیسا سر زور زور سے اقرار میں ہلایا۔ میں نے کہا، ہری سب کچھ جانتا ہے۔ اسے پتا تھا کہ تم اندر سے اب بھی کھوٹے ہو۔ تم روبینا کو اپنے گھر سے کسی نامعلوم مقام پر پہنچانا چاہتے ہو، مگر یہ کام اس طرح کرنا چاہتے ہو کہ تم پر کوئی الزام نہ آئے۔ تم کسی اچھے موقع کی تلاش میں تھے اور اس تلاش میں کئی مہینے بھی لگ سکتے تھے۔ ہری نے آ کر ہمیں سب کچھ بتایا تو ہم نے تمہارا کام آسان کر دیا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جب ہم نے تمہارے دستے راست ماسٹر تارا سنگھ کے ہوٹل میں ہنگامہ کیا اور نارائن نے سرعام دھمکی دی کہ وہ روبینا کو اٹھا کر لے جائے گا، تمہارے منہ سے راڑ ٹپکنے لگی۔ اس ہنگامے کی خبر پاتی تم اپنی اصلیت پر آ گئے اور روبینا کو اپنی بدنیتی کے شکنجے میں جکڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ تمہیں یقین تھا کہ روبینا کی گمشدگی کا الزام سراسر نارائن پر آئے گا۔ ہمیں یہ امید نہیں تھی کہ تم اتنی جلدی کرو گے۔ ہمارا خیال تھا کہ 1-2 دن تک روبینا کے بارے میں کوئی خبر سننے کو ملے گی، لیکن تم نے تو 2 گھنٹے بھی صبر نہ کیا اور رپورٹ لکھوانے تھانے چلے آئے۔ باج بھائی کی شکل دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ چہرہ مٹی کے ٹوٹے پیالے کی طرح ہو رہا تھا۔ آخر وہ کراہ کر بولا، انسپکٹر، میں تم سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ جب سے میں نے وردی پہنی ہے اکیلے میں بات نہیں کی۔ اکیلے میں بات کرنے والا ہوتا تو آج میں بھی باج رائے ہوتا۔ تم نے جو کہنا ہے سب کے سامنے کہو۔ خوف سے اس کا سارا جسم لرزنے لگا۔ شاید پھانسی کا پھندا اسے اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آ رہا تھا۔ انسپکٹر صاحب، ایک بار میں تمہاری منت کرتا ہوں، میں تمہیں سب کچھ بتاتا ہوں۔ باج بھائی، اب تیرے پاس بتانے کے لیے اور کچھ نہیں، یہ بات میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ باج بھائی کی قابل رحم حالت دیکھ کر اس کا ایک ساتھی بولا، انسپکٹر صاحب، آپ ایک پنی انسان پر قتل کا الزام لگا رہے ہیں، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ میرا سب انسپکٹر بولا،
الزام ہم نہیں لگا رہے، شہادتیں لگا رہی ہیں، وہ دیکھیے وہ سامنے کھڑی ہوئی آپ کی گاڑی بھی یہی الزام لگا رہی ہے۔ اس گاڑی نے مقتول اختر کو ٹکر ماری تھی، اس کا سبز رنگ جینون نہیں ہے، اس کے نیچے اب بھی کہیں کہیں کالا رنگ موجود ہوگا، اور وہ پینٹر اور ڈینٹر بھی ماشاءاللہ حیات ہے جنہوں نے واردات کے اگلے روز اس گاڑی کی جون بدلی تھی۔ باج بھائی نے آنکھیں بند کر کے سر کرسی کی پشت سے ٹکا دیا۔ واقعی اس کے پاس اب کہنے کو کچھ نہیں رہا تھا۔ اس واقعے کے ایک ہی گھنٹے بعد روبینہ کو باج بھائی کے گھر کی ایک تنگ و تاریک کوٹھری سے برآمد کر لیا گیا۔ اس کی مشکیں کسی ہوئی تھیں اور منہ میں کپڑا تھا۔ باج بھائی نے اسے اگلے روز صبح سویرے کسی نامعلوم مقام پر پہنچا دینا تھا۔ 2-3 روز میں اس لڑکی کو بھی تلاش کر لیا گیا جس نے باج بھائی کے کہنے پر پروفیسر رحمانی اور روبینہ رحمانی کی زندگی میں نہ ختم ہونے والا زہر گھولا تھا۔ اس لڑکی نے عدالتی کارروائی کے دوران جج کے روبرو اعتراف کیا کہ اس نے پروفیسر پر بہتان باندھا تھا۔ اس روز وہ 1 ہفتے سے مارفیا کے ایک انجیکشن کے لیے تڑپ رہی تھی۔ باج بھائی نے انجیکشن فراہم کرنے کے لیے شرط لگا دی تھی کہ میں روبینہ رحمانی کے سامنے عزت لٹنے کا ڈرامہ رچاؤں اور پھر خاموشی سے کسی طرف نکل جاؤں۔ اس نے بتایا کہ باج بھائی وقتاً فوقتاً اس سے رنگ رلیاں مناتا رہا ہے اور اس کے چند عمر رسیدہ دوست بھی اس کھیل میں شریک رہے۔ باج بھائی کے پاس اب بچ نکلنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ اس پر قتل عمد کا مقدمہ چلا اور بعد ازاں ہائی کورٹ سے عمر قید کی سزا ہوئی۔ باج بھائی کی گرفتاری کے 2 ماہ بعد وہ ستمبر کی ایک خوبصورت نکھری ہوئی شام تھی۔ ہر چیز دھلی اور مہکی ہوئی تھی۔ پروفیسر عظیم رحمانی کی چھوٹی سی کوٹھی میں رنگین کمکموں کی بہار آئی ہوئی تھی۔ میاں بیوی اپنی شادی کی پہلی سالگرہ اہتمام سے منا رہے تھے۔ زیادہ خوشی کی بات یہ تھی کہ اس تقریب میں روبینہ کے گھر والے بھی شریک تھے۔ اس کا بڑا بھائی اور والدہ خاص طور پر انگلینڈ سے پہنچے تھے۔ اپنے ظرف برق لباس میں روبینہ ہمیشہ سے زیادہ خوبصورت نظر آ رہی تھی۔ اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ ماضی کی تمام غلطیاں بھول کر پھر محبت کی وادی میں قدم رکھ چکی ہے۔ میں نے پروفیسر کو سالگرہ کی مبارکباد دیتے ہوئے کہا، اچھا پروفیسر صاحب، اب اجازت دیجیے، ورنہ ایک پولیس والے کی وجہ سے آپ کا فنکشن بدمزہ ہو جائے گا۔ وہ خوش دلی سے بولا، آپ شکل سے ہرگز پولیس والے نہیں لگتے، اور جن کو پتہ ہے وہ جانتے ہیں کہ آپ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ میں ایک شرط پر ٹھہر سکتا ہوں۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ کی مسز آپ کو سر کیوں کہتی ہیں؟ وہ کہکا مار کر ہنس دیا۔ بھائی، اس بھلی مانس کو بہت دفعہ سمجھایا ہے لیکن وہ مانتی ہی نہیں۔ راز کی بات بتاؤں؟ کہتی ہے جب بچہ ہو جائے گا تو سر کہنا چھوڑ دوں گی۔ یاد رکھیے گا کہیں آپ کے بچے بھی آپ کو عزت مآب اور عالی جناب وغیرہ نہ کہنے لگے۔ وہ زور زور سے ہنسنے لگا۔ اور یوں یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔